أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تمامیت کے ساتھ، استیعاب کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ کل تک بات یہاں تک پہنچی آیات میں کہ ان کے بھائیوں نے وہ شروع ان کو غلام کہہ کر، جس قافلے والے نے ان کو کنویں سے برآمد کیا تھا اور یہ باہر آئے تھے، انہوں نے اس کو سامان تجارت میں چھپانا چاہا اور بھائیوں نے آ کر اس بات کو سمجھ لیا اور کچھ تھوڑی رقم لے کر ان کو غلام کہہ کر فروخت کر دیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کو واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ بھی یہ سب کر رہے تھے اس کو خوب جانتا تھا۔ تو وہ شرح بثمن بخس، کم قیمت میں ان کو بیچ ڈالا، یعنی دراہم معدودہ، چند دراہم میں، گنے چنے دراہم، معدودہ مانے گنے چنے دراہم میں بیچ ڈالا۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور یہ تھے یوسف علیہ السلام سے بڑے بیزار سے، یا یہ ترجمہ بھی کیا میں نے کہ وکانوا فیہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے ناقدر دان تھے۔ خیر، اس قافلے والے نے خرید کر کم قیمت پر ایسا ہونہار، خوبصورت، پیارا، سمجھدار بچہ ان کو مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کسی اعلیٰ شخص کو بیچیں گے تاکہ ہمیں اس کی قیمت بھی اعلیٰ حاصل ہوگی۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، وہ مصر کی طرف قافلہ رواں دواں ہو گیا، چلا گیا اللہ، اور وہاں پر جا کر وہاں کے عزیز مصر کو، جو مصر کی باغ دوڑ اور وزارت کے عہدے پر تھے، ان کو بازار غلامیت میں، غلام میں، منڈی میں ان کو فروخت کر دیا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، عزیز مصر خرید کر گھر پہنچے اور گھر میں اپنی بیوی، اپنی اہلیہ کو یہ بچہ حوالے کیا اور کہا کہ ذرا اس کا رہنے سہنے میں خیال رکھنا اور خاطر تواضع رکھنا اس کی، بچہ بڑا ہونہار، سمجھدار معلوم دیتا ہے۔ وقال الذی اشتراہ، خریدنے کے بعد کیا ہوا؟ وقال الذی اشتراہ، کہا اس شخص نے، یعنی عزیز مصر نے، اشتراہ جس نے ان کو خریدا تھا، من مصر، مصر میں ان کو خریدا تھا، اس نے کہا لامرأتہ، گھر لا کر اپنی بیوی کو کہا، جن کا نام روایات کے مطابق زلیخا یا زلیخا، یا ایک روایت کے مطابق راعیل تھا، معروف اور مشہور روایت میں زلیخا کا لفظ آتا ہے۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لقب بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام ہے، تو اس طرح مختلف روایات میں۔ خیر، قرآن کریم عورتوں کے نام زیادہ ذکر نہیں کرتا، کیونکہ عورت خود چھپنے کی چیز ہے تو اس کا نام بھی چھپائے جانے کی چیز ہے۔ چند ایک مقامات کے علاوہ قرآن کریم نے ہمیشہ امراتہ کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ خدا وحدہ کو پسندیدہ عمل ہے کہ عورت کا مستور ہونا اس کی تمام لوازمات کے ساتھ ضروری ہے، سوائے چند جگہوں کے، جیسے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا، ٹھیک ہے،
ورنہ جا بجا امراتہ کا لفظ آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آج اسی چیز کو نوٹ کر کے یہود و نصارہ عورتوں کے ناموں کو واضح کرتے ہیں تاکہ ان کی غیرت کم ہو جائے. کیونکہ عورت اپنا نام بتاتی ہے تو یاد رکھیے گا آہستہ آہستہ اس کی غیرت میں کمی آتی ہے, عفت میں, پاک دامنی میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے آج کل آپ ریسیپشن پہ, موبائلز پر, کالز پر آپ دیکھتے ہیں, استقبالیہ پر, جی فلاں بول رہی ہوں, فلاں بول رہی ہوں, اپنا نام پہلے بتاتی ہیں, بعد میں کام پوچھتی ہیں. یہ سب چیزیں نکالی جاتی ہیں کہ کیا چیز ہے جو مطلب جس کو مخفی رکھا گیا. یقیناً اس میں شیطانی فوائد ہیں اور شیطانی فوائد سے ان کو دنیا کا حصول نظر آتا ہے, کیونکہ شیطان دنیا ہی کی طرف ان کو لگاتا ہے اور آخرت سے توجہ ہٹاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. تو لفظ امراتہ تو عمومی طور پر ہمارے ہاں جو اچھے لوگ اور بحث دینداری میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ لفظ گھر والے استعمال کرتے ہیں. اچھی بات ہے, گھر والوں کی وجہ سے بچے, یا یوں بول دیتے گھر میں بچے ہیں, گھر میں یہ ہے, اس طرح سے وہ کنایتاً اپنے گھر والی کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض بختون حضرات تو وہ تو اتنے زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں عورتوں کو لے جانے میں, وہ ادھر جا رہے ہوں گے میاں جی اور بیگم بیچاری ادھر یہاں ہوں گی, وہ اتنی دور دور سے پر دیکھتے رہیں گے, آ رہی ہے ہاں چلو. اتنی شرم آتی ہے مطلب عورت کے ساتھ چلنے پھرنے, مطلب ایسا ہونا چاہیے پیچھے سے غائب ہو گئی پھر کیا ہوگا. میں نے خود دیکھا کئی دفعہ میرے علاقے سے کہیں پر وہاں پہ مجھے نظر آتا ہے تو وہ خان صاحب جو ہے نا وہ ادھر ہوں گے اور ان کے گھر کی کوئی خاتون جو ہے نا وہ بہت پیچھے ہوں گے, وہ بار بار پیچھے پلٹ کے پھر وہ چلے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایک عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جو مستور ہونی چاہیے بوجہ ضرورت کے. اگر اس کو کہیں لے جانا آنا پڑ رہا ہے عورت کو خود اس کا ماحول ملنا چاہیے بچپن سے ہی کہ آپ کا کام اندر ہی ہے, گھر کے اندر چار دیواری ہی میں ہے. اس کا ماحول اگر ویسے ہی بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی ہونے کے بعد بھی اس کو ماحول میں یہی ہوگا کہ باہر جاتے ہوئے اس کو مطلب عجیب سی کلفت, عجیب سی پریشانی محسوس ہوگی کہ جلد سے جلد میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. وہ ماحول میں اگر آپ نے اس کو آزادی دی ہے, باہر کی طرف جانا آنا ہے, تو گھر اس کو یہ چار دیواری اس کو الیاذ باللہ جس کو قرآن کریم نے اس کا عزت کا ذریعہ قرار دیا ہے, اس کو وہ لوگ قید خانہ کہہ کر پکارنے لگے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ بڑی اچھی بات بیچ میں نے آپ کو بتا دی. اور عمومی طور پر اپنے گھر کی عورتوں کے تذکرے نام کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے, بلکہ کوشش ہو کہ گھر کی عورتوں کے تذکرے زیادہ ہوں ہی نہ, اور نہ آپ اپنی عورت کے نہ دوسرے کی عورت کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کریں. بس اس کو مستور ہی رہنے دیں جیسے یہ مستور چیز ہے. زیادہ گفتگو ان چیزوں میں نہیں کریں, اور اگر کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو ناموں کے ساتھ نہ کریں. ہم تو ناموں کی بات میں مستور کی بات کر رہے ہیں تو عورت ہر طرح سے نمایاں ہو گئی. وقال الذی اشتراه من مصر, کہا اس شخص نے جس نے خرید لیا تھا مصر میں, ان کو خرید لیا تھا, لی امراتی, گھر آ کر اپنی بیوی کو کہا اکرمی مسواہ, ان کو رکھنے میں خاطر رکھنا, ان کے رکھنے میں اکرام رکھنا. بچہ بڑا پیارا, ہونہار, سمجھدار اور کام کا لگ رہا ہے, کام کا لگ رہا ہے. عسا کچھ تعجب نہیں کہ ان ینفعنا, کہ یہ بڑا ہو کر شباب پر پہنچ کر ہمارے لیے ہمیں فائدہ دے. ان ینفعنا, ان ینفعنا, ہم کو کیا دے, فائدہ دے. اور جیسا کہ عمومی طور پر جس کو پالا پوسا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر اس مربی کے کام آتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم اپنا کاروبار, اپنا بزنس اس کے حوالے کریں گے, تجارت اس کے حوالے کریں گے, یہ شخص ہمارے کام آئے گا بڑا ہو کر, کیونکہ لگ بڑا سمجھدار سا رہا ہے. خدا نے بچپن ہی سے ان کے پیشانی پر بڑی ہی زبردست فراست رکھی ہوئی تھی, جس کو فراست رکھنے والا شخص ہی پہچان سکتا ہے. خیر سیغوں کو غور سے دیکھیے گا, واقعات تو آپ ویسے بھی سنتے رہے ہوں گے. این پانا ہمارے کام آئے, کیونکہ عموماً ایسے لوگ کام آتے ہیں. اور اتخذہ ولدا, اور یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں, اپنا لڑکا بنا لیں, اپنا بیٹا بنا لیں, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. معلوم یہ دیتا ہے کہ اب تک عزیز مصر کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی, تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی تو اب ہم اسی کو کیا کریں گے, اپنا بیٹا بنا لیں گے.
اور بیٹا بننے کی وجہ سے یہ ہماری خدمت گزاروں میں شمار ہوگا. یہ بات عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو کہی. وَكَذَلِكَ دیکھا آپ نے, وَكَذَلِكَ اسی طرح, یعنی جس طرح ہم نے ان کو تھوڑی سی تکلیف میں رکھا, کنویں کی گہرائی میں اندھیریوں میں رکھا, بھائیوں کے ظلم تھوڑے سے سہے, تو اسی طرح آج ہم نے ان کو اس تکلیف کے بدولت اور اس تکلیف کے اجر میں ہم نے ان کو جو بدلہ کیا دیا, بدلہ یہ دیا کہ مکننا لیوسف فی الارض, ہم نے قوت فراہم کر دی یوسف کو اس زمین مصر میں, کہ جو ذریعہ بنے بنی اسرائیل کو مصر میں لانے کا, اور جو ذریعہ بنے سلطنت کو حاصل کرنے کا. تو دیکھیں جس طرح تھوڑی سی تکلیف انہوں نے برداشت کی اور اس پر صبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا نتیجہ اسی طرح دے دیا کہ مکننا لیوسف فی الارض. تو برداشت کرنا چاہیے, ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد اب کیا آنے لگی, آسانی آنے لگی. آپ تنگی سے اب کیا ہوگا, کل کو کیا ہوگا, پرسوں کو کیا ہوگا. میری ماں کا ایک بچے کو میں نے ابھی پکڑا, میں نے کہا بھائی آپ داڑھی چھوٹی کرتے ہو, بری بات ہے. اس بیچارے نے بتایا کہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, میں جاب کرتا ہوں اپنی ماں کی اس لیے. میں نے کہا بھائی آپ نے تو اپنے آپ کو خود بجائے نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے انعام اور اکرام جمع کرتے, آپ تو بدی کر کے حاصل کرنے. کون دے گا بھائی آپ کو؟ یہ تو چوری اور ڈکیتی ہے دین کے اندر. اس چوری اور ڈکیتی پر تمہیں کیسے ملے گا رزق؟ اس نے بیچارے نے کہا میں داڑھی چھوٹی کر رہا ہوں اس لیے کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے. اب آپ بتائیے, آپ تکلیف تھوڑی سی برداشت کر کے خدا وعدہ سے رجوع کر لیتے ہیں نا, آپ کے لیے کیا آپ کو یقین نہیں ہے خدا پر؟ کیسے عجیب سی بات کر رہا تھا وہ بچہ, مجھے عجیب لگ رہا تھا, مجھے کب کبھی آ رہی تھی کہ اس بچے کی سوچ میں شیطان نے کیسی تصویر, کیسی سجائی دی, سولت عجیب سجائی دے دی. میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوگا کل کو وہ آپ کو بولیں گے شلوار قمیض اتارو اور کہنا میں پینٹ شرٹ پہنو, ٹائی پہنو, سب کا آپ کام کرنے لگیں گے. غلط ہے, میں نے کہا بہت غلط بات, اور بہت سی باتیں کی. خیر دیکھو نا, میرا نا یہی تو سبق ہے بھائی, اس میں سبق ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ, پہلے تو ہم مانگتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے, تکلیف اور آزمائش مانگتے ہی نہیں, لیکن اگر تقدیر اور قضا میں لکھا ہوا تھا اور وہ آ ہی گیا تو صبر سے کام لینے پر اللہ تعالیٰ اجر اور بدلہ بھی بہت زبردست دیتا ہے. صبر تو کیجئے. وَكَذَلِكَ اسی طرح کا مطلب جس طرح پہلے یہ پریشانی اور کنویں کی گہرائی کی تکلیف میں اور اپنے بھائیوں کی سختیوں میں مبتلا رہے, اسی طرح اب ہم نے ان کو مکننا لیوسف فی الارض, قوت فراہم کر دی یوسف کو زمین میں, یعنی سلطنت کے قریب آنے لگے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کو باطنی علوم بھی دیے. یہ ظاہری زمین پر قبضہ تو یہ تو ظاہری علم ہے اور ظاہری نعمت ہے, اور باطنی نعمت کیا ہے؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تاکہ ہم ان کو سکھلائیں خوابوں کی تعبیر. یہ خاصہ تھا آپ کا, ایک خصوصیت تھی آپ کے ساتھ کہ خوابوں کی تعبیر آپ کو سکھلائی اور بتلائی گئی تھی. خیر یاد رکھیے, واللہ غالب علی امرہ, اللہ طاقتور ہے اپنے کاموں پر. واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اپنے کاموں پر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ, جیسے میں نے ابھی مثال دی, لیکن اکثر لوگ اس کی طاقت کو سمجھتے نہیں, جانتے نہیں. عجیب سی بات ہے. اور پھر بھی اور اس کی طاقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اپنے خیالات اور وساوس پر چل رہے ہوتے. یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ان کو. خیر, ولما بلغ اشدہ, چلیے آگے چلتے ہیں جی. ولما بلغ اشدہ, جب آپ اپنے شباب کو پہنچ گئے, شباب اشدہ, شباب کو پہنچ گئے, جوانی کو پہنچ گئے, لڑکپن ختم ہو گیا. لڑکپن ایک مطلب ایک زمانہ ہے جس میں بچے آپس میں لڑتے ہیں خوب مزے. ایک تو بچپنا ہے بالکل ہی دودھ پینے کا زمانہ, ایک ہے لڑکپن کا زمانہ کہ بچے آپس میں کھیلتے ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں, کشتی کرتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لڑکپن. بولیے,
ہاں شاباش، اردو بھی سیکھے بیٹا. تو آپ جب اپنے شباب کو پہنچ گئے، آتیناہو دیا ہم نے ان کو، حکم و علما ہم نے ان کو حکم اور علم دیا، یعنی فیض پہنچانا شروع کر دیا، فیض پہنچانا شروع کر دیا حکم اور علم کا. آپ اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ فیض مل رہا تھا، آپ اتنی دانش مند ہوتے چلے جا رہے تھے، اتنے دانا ہوتے چلے جا رہے تھے، بڑے بڑے نزاعات، بڑے بڑے لڑائی جھگڑے وہ اپنے بہترین حکم اور فیصلے سے حل کر دیا کرتے تھے، اور تمام لوگ آپ کے اس فیصلوں سے بڑے راضی اور خوش ہوتے تھے، اور واقعتاً اس کو بڑا حکیمانہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت حکمت کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو اور عمومی طور پر یہی دیکھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سفیہانہ اخلاق سے بالکل پاک صاف ممتاز تھے، اور تعبیر الرؤیا تو آپ کا خاصہ تھا. لوگ آ کے جب تعبیر پوچھا کرتے تھے تو وہ تو اور زیادہ آپ کے علم کے اور آپ کی دانشمندی کا اعتراف کرنے بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم سے فیضیاب کیا. معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری فوائد اور نعمتیں بھی دیتا ہے اور باطنی فوائد اور نعمتیں بھی دیتا ہے، بشرط یہ کہ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا ایمان اچھا ہو جائے، ایمان اچھا ہو جائے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی دین ہو جائے. تو آپ دیکھیے ہم انشاءاللہ پورے عالم میں ہم سرخرو اور کامیاب رہیں گے. افسوس ہمیں اسی سے دور کیا جاتا ہے، کیونکہ دشمن کو یقیناً پتا ہے، آپ سے زیادہ پتا ہے، دشمن کو آپ سے زیادہ پتا ہے کہ یہ دین برحق ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں. ضد اور اناد، فقط ضد اور اناد ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا. ضد اور اناد، پکا یقین ہے ان کو کہ یہ سچا دین ہے، لیکن ضد اور اناد ہمارے آباء و اجداد نہیں کرتے آئے، ہم بھی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. آپ کے سامنے نہیں ہوتا، آپ کتنی بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے تو دادا بھی یہ کرتے تھے، ابا بھی یہ کرتے تھے. خیر، اسی وجہ سے وہ آپ کو دور رکھتے ہیں اور آپ کو ایسے کاموں میں لگاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے موبائل میں کھیلتے رہیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے آپ موبائل کی کالیں دیکھتے رہیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ گیم کھیلتے رہیں گے، اور قرآن کریم آپ کے سامنے ہوگا. تو کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور کیا اس عمل سے کیا میں خدا کے سامنے سرخرو ہوں؟ کیا خدا مجھے دیکھ کر مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے گا، یا مجھے گمراہی کے راستوں کی طرف لگا دے گا؟ شیطان کو مجھ پر مسلط کر دے گا یا مجھے وحشتوں کے ساتھ رکھے گا؟ نہیں سوچتے، آپ نہیں سوچتے. ایسی یہ سوچ ہے. چلو آگے چلتے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پہنچ گئے یہ اشدہ اپنے شباب کو، جوانی کو، آتیناہ حکما و علما، ہم نے دیا ان کو حکمت اور علم. بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے بھائی، بہت زبردست. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو بدلہ دیا، نہیں، یہ لفظ نہیں ہے، آیت نہیں ہے. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کو دیا. معلوم ہوا کہ جو نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسے ہی معاملات، پیغمبری والی بات تو اب ثابت نہیں ہوگی کہ پیغمبری ملے گی، لیکن بدلے ایسے ہی ملیں گے، نعمتیں ایسے ہی ملیں گی کہ وہ انسان کے عقل سے بھی بہت دور بات آئے گی کہ یار میں نے کیا ایسی بات کی. کذالک نجزی المحسنین، بچوں نیک کیا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق. سن رہے بیٹا، ذرا بول رہا ہے کہ یار بیٹا آپ تو نیکی کرنی ہے نا، شاباش. کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے. بس پابند کر لیں اپنے آپ کو کہ خدا کے احکام کو توڑیں گے نہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. اب جوانی کو پہنچ گئے، واقعات مختصر حضرت یوسف علیہ السلام کے جہاں جہاں ہماری اصلاح کی حد تک ہے وہی واقعات میں سامنے بات آتی جائے گی. زندگی کا ہر لمحہ تو بیان نہیں ہوگا واقعے میں. خیر، پہنچ گئے، رہتے بستے رہے گھر میں عزیز مصر کے. جوانی آ گئی، جس نے پالا تھا وہ مفتون ہو گئی، عاشق ہو گئی. خوبصورتی، حسن، ہونہاری، سمجھداری، اخلاقیات، اتنے سارے حسن آپ میں جمع ہو گئے کہ زلیخا بھول گئی کہ یہ کون ہے. زلیخا مفتون ہو گئی،
عاشق ہو گئی. اب کیا ہوا؟ گھر میں آنا جانا تو تھا، گھر میں آنا جانا تو تھا، پلے بھی یہی تھے، بڑے بھی یہی تھے. ایک دفعہ زلیخا نے غلط ارادہ کرنا چاہا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع خلاصے میں کہ اس صورت کے اندر آپ کو مالک مملوک، عاشق معشوق، سارے یہ واقعات آپ کو کیا ہوں گے؟ نظر آئیں گے. اب دیکھیے یہ معاملہ عاشق معشوق کی طرف، اور اس میں مالک مملوک کا بھی معاملہ آ جائے گا. وراودتہ التی، پھسلایا یا پھسلایا حضرت یوسف کو، التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے، عن نفسہ ان کے جی سے، ان کے نفس سے، ان کے نفس سے ان کو پھسلانے لگی، پھسلانے لگی. کمرے میں داخل ہوئے تو منظر بدل دیا، اس نے منظر بدل دیا. وغلقت الابواب، معلوم دیتا ہے کہ عزیز مصر تھے تو ان کے کمرے کے دروازے لگتا ہے کہ زیادہ تھے، 2-4 دروازے ہوں گے. عموماً بڑے لوگوں کے کمروں میں اور گھروں کے اندر دروازے اور کھڑکیاں زیادہ ہی ہوا کرتی ہیں. تو غلقت الابواب، کیا کیا؟ دروازوں کو بند کر لیا. وقالت، کہنے لگی، حیت لک، حیتا اس میں فعل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ لک کے ساتھ مل کر اس میں فعل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لک الگ ہے. حیت لک، کہنے لگی، تجھی کو کہہ رہی ہوں، حیت لک، آجا، لک تیرے لیے ہی بات کر رہی ہوں، یعنی میرا ارادہ ہے کچھ، تو میرے ارادے پر پورا اتر. قال معاذ اللہ، کہنے لگی، اوہو یہ کام تو گناہ، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، معاذ اللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے اس سے. قال معاذ اللہ، اللہ بچائے اس سے، یہ تو بڑے گناہ کے کاموں میں سے ہے، معاذ اللہ. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ، انہ ربی، انہ ربی، یہ شخص میرا مربی ہے جس نے مجھے اپنے گھر میں بسایا اور پال پوس کر بڑا کرا. انہ ربی، یہ شخص تو میرا کیا ہے؟ ربی، احسن مسوایا، جس نے مجھے بہتر طریقے سے ٹھکانہ دیا اور رکھا، اچھے انداز میں رکھا. مالک کی بات کر رہے، شوہر کی بات کر رہے، یعنی تیرا شوہر تو میرا مربی ہے، تیرا شوہر تو کیا ہے؟ میرا مربی ہے، احسن مسوایا، جس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا، رہنے سہنے کے لیے اچھے طریقے سے رکھا. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً حق فراموش لوگ فلاح نہیں پاتے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً حق فراموش لوگ فلاح نہیں پاتے. یا تو وہ دنیا میں اپنے مالک کے حقوق اور مالک کے احسانات کو فراموش کرنے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، یا تو آخرت میں تو رسوائی ہے ہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 باتیں کہیں، ایک تو یہ عمل گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے یہ تو، معاذ اللہ، اللہ بچا لے اس سے، بچا لے اس سے. دوسری بات یہ کہ زنا ویسے بھی ناجائز ہے، زنا تو ویسے بھی ناجائز ہے، اور اس موقع پر یہ میں ایک بڑا سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، اور اس موقع پر جبکہ وہ شخص میرا مربی، میرا خیال رکھنے والا، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ فراہم کیا، احسن مسوایا، اور میں اس کی عورت کے ساتھ یہ معاملہ کروں، یہ تو اور زیادہ گناہ ہے. یعنی انہ ربی کہہ کر یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ میرے مالک کی بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ زنا کروں، زنا کرنا ہے تو کسی اور کے ساتھ کروں، یہ غلط ہو جائے گا. ترجمے میں نے بات واضح کر دی، زنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس وقت تو اور زیادہ بڑا گناہ ہوگا کہ جب میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ یہ کام کروں، تو اور زیادہ بڑی اس میں اندر قباحت پیدا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ مت نکالیے گا کہ اگر آپ نے صرف انہ ربی کہہ دیا تو لوگ اعتراض کرنے لگیں گے، کیا مطلب مالک کی بیوی کے ساتھ زنا حرام ہے اور کسی اور کے ساتھ جائز ہوگا؟ تو یہ بات میں نے اپنے ترجمے سے واضح کر دی کہ زنا ہر صورت میں حرام ہے، لیکن اس وقت زیادہ حرمت ہے کہ جب وہ کیا ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ زنا تو حرام ہے لیکن ساتھ میں پڑوسی ہو، پڑوسن ہو، اس کے ساتھ تو اور زیادہ قباحت ہے زنا کی. توبہ.
وغلقت الابواب وقال حیت لک، حیت بمانے آجا، آجا تجھ کو ہی کہہ رہی ہوں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اللہ لولا ان رأى برهان ربه. البتہ تحقیق اس عورت کا خیال جم گیا ان پر عزم کے ارادے سے، پختہ عزم سے، عزم کے ساتھ. دیکھیے گا میرا ترجمہ سنیے گا غور سے تاکہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے لفظ میں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. پڑھا تو ہوگا آپ لوگوں نے بھی کیونکہ یہ واقعات تو ضرور پڑھے جاتے ہیں. وَلَقَدْ ہمت بھی، ہما یہم ہمن ارادہ کرنے کے معنی میں. وَلَقَدْ ہمت بھی، البتہ تحقیق یوسف کے بارے میں خیال جم گیا عزم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عزم کے ساتھ. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کا بھی خیال ان کے بارے میں جم گیا امر طبی کے ساتھ. دیکھا آپ نے کیا بولا میں نے؟ ترجمہ دیکھیے آپ. اس عورت کا خیال یوسف کے بارے میں جم گیا عزم کے ساتھ، پختہ ارادہ کر لیا اس نے کہ میں ان کے ساتھ یہ کام کروں گی. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کا بھی خیال جم گیا بہا ان کے بارے میں، زلیخا کے بارے میں، امر طبعی کے ساتھ. بھائی امر طبعی تو ہو سکتا ہے نا، امر طبعی میں اگر یوسف علیہ السلام بشر ہے معاملہ ایسا ہوا انہوں نے تو ارادہ کر لیا پختہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام امر طبعی انسان کی طبیعت، جس مثال کے طور پر انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو امر طبعی ہے کہ پانی کو دیکھ کر پینے کا دل چاہتا ہے، لیکن شریعت کے روک دینے کی وجہ سے وہ روزہ توڑتا نہیں ہے. یہ امر طبعی ہے، امر طبعی ہے کہ پانی پینے کا دل چاہتا ہے لیکن حکم شرعی کی وجہ سے نہیں روزہ توڑتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی امر طبعی جمی ان کے بارے میں. لولا ان رأى برهان ابی، اگر وہ اس حکم کے بارے میں نہ دیکھ لیتے برہان ربی، اپنے رب کی دلیل یعنی حکم شرعی کو، تو یہ ارادہ زیادہ ہو جاتا، اس کا ہونا عجب نہ تھا. بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت ثابت کرنی ہے ہم نے، کیونکہ نبی ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں. تو ذرا غور سے سنیے کیا کچھ ہو رہا ہے. وَهَمَّ بِهَا، انہوں نے بھی، ان کا خیال بھی جم گیا زلیخا کے بارے میں. لولا، امر طبعی کی وجہ سے، امر طبعی کی وجہ سے جم گیا. لولا ان رأى برهان ربی، اگر نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو، یعنی اس حکم کو جو شرعی حکم ہے، نہ دیکھا ہوتا کہ زنا حرام ہے، تو اس خیال کا زیادہ ہونا عجب نہ تھا، اس خیال کا زیادہ ہونا عجب نہ تھا. تو لہذا وہ دیکھ کر، اس حکم اور شرعی امر کو دیکھ کر اس خیال کو ہٹا دیا. کذالک، اسی طرح جس طرح ہم نے یوسف کو علم دیا امر شرعی پر، اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں ان سے السوء والفحشاء. کس کو؟ گناہ صغیرہ کو، والفحشاء اور گناہ کبیرہ کو. انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً یہ ہمارے بندوں میں بڑے برگزیدہ اور بڑے متقی پرہیزگار بندوں میں سے تھے. دیکھیں بچوں، معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امر طبی کے طور پر ان
ان کا خیال آ جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی زیادہ ہے۔ بعض لوگوں نے، سنیے گا، بعض لوگوں نے ہم بہا کو ارعا برہان ربی کے ساتھ مقید کیا ہے کہ وہ ارادہ کر لیتے، خیال جم جاتا ان کا اگر انہوں نے دلیل اللہ کی نہ دیکھی ہوتی، یعنی ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ آپ سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، علمی بات ہے، اللہ کے لیے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خیال جمع ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل دیکھ لی تھی، نہیں، بہتر نہیں لگ رہا۔ آپ دیکھیں گے میں عفت زیادہ ثابت ہوگی اس میں، جو میں ترجمہ پہلے کر رہا تھا۔ ہم بہا امر طبیعی کی طور پر، امر طبیعی میں جو طبیعت ہے انسان کی، جیسے میں نے روزی کی مثال دی آپ کو، ایک خیال جم گیا ان کے بارے میں، جم گیا امر طبیعی کے طور پر، پھر انہوں نے کیا دیکھی؟ اپنے رب کی دلیل کو دیکھا، یعنی اس حکم شرعی کو دیکھا۔ حکم شرعی کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ عجب نہ تھا کہ اگر یہ نہ دیکھتے تو خیال بڑھتا، لیکن جب انہوں کو یہ خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم شرعی ہے کہ زنا حرام ہے اور اس سے رکنا ضروری ہے، اور آپ رک گئے، تو آپ بتائیے اس میں پاک دامنی زیادہ ہے یا اس خیال میں؟ کہ خیال آیا ہی نہیں، خیال آیا ہی نہیں تو پھر تو پاک دامنی نہیں ہے۔ بھائی ایک اندھا ہے، عورت کو دیکھ ہی نہیں رہا، نامحرم کو دیکھ ہی نہیں رہا، اور ایک بینا ہے، نامحرم کو دیکھ سکتا ہے، طاقت ہے دیکھنے کی، آنکھ بینائی ہے، پھر بھی وہ آنکھیں نیچے رکھے، تو آپ بتائیے عفت کس کی زیادہ ہے؟ او بھائی عفت کس کی زیادہ ہے؟ اندھے کی یا بینا کی؟ بینا کی زیادہ ہے، کہ وہ اسباب ہونے کے باوجود وہ باز رہتا ہے اور آنکھیں نیچے رکھتا ہے، تو وہ زیادہ پاک دامن ہوا، نہ کہ اندھا، وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، اسے کیا پتا ہے نا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اس میں زیادہ ہے کہ خیال کو ثابت کرے اور پھر دلیل کو سامنے لے کر آئے، تو یہ عفت ہے کہ حکم شرعی کا خیال رکھا، اور حکم شرعی کی بنا پر اللہ کے حکم کی خاطر اس خیال کو دل سے کیا کیا؟ نکال دیا۔ یہ تو طبی امر ہے، طبیعت کے اوپر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بھائی انسان کے پیغمبر بھی ہو، اگر شادی کرتے ہیں نا پیغمبر، تو امر طبیعت تو حاصل ہوگا، تو پیغمبروں کے بھی اولاد پیدا ہوگی نا، بغیر اس کی کیسے پیدا ہوگی اولاد؟ جبکہ انسان کی طبیعت کے اندر ہی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ طبیعت میں بات تھی، اور پھر دلیل سے اس سے باز آئے، رکے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد تھی۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن عورت باز نہ آئی، زلیخا باز نہ آئی، وہ عزم کر چکی تھی کہ آج مجھے یہ کام ان سے کروانا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اس پر باز نہیں آ رہی، جو میں نے بات اس کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی، یہ باز نہیں آ رہی، یہ جذباتی ہو رہی ہے، بھاگے، یہ بھی بھاگی۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کے آگے پیچھے بھاگے، اور لازمات یوسف علیہ السلام مرد ہے تو دوڑ زیادہ تیز ہوگی، جلدی سے کنڈی کھول دی دروازے کی۔ یہاں پر ایک باب کا استعمال ہونا، اوپر بہت سارے باب بتائے گئے، غلقت الابواب، اور یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک باب، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، دروازے سارے بنتے، ایک دروازہ کھولا گیا ہے، ایک دروازے کے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابواب اوپر ہے، یہاں پہ باب کا لفظ ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ ایک دروازہ، اوپر سے لگ رہا تھا کہ بہت سارے دروازے، تو بھائی کھولتے وقت ایک ہی دروازہ کھولیں گے، سارے تھوڑی کھول لیں انہوں نے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یہ دونوں تثنیہ کا صیغہ ہے، وَاسْتَبَقَا، دونوں بھاگے، آگے پیچھے بھاگے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص پکڑی اور قمیص کو پھاڑ دیا کھینچتے ہوئے۔ قدت قمیصه، انہوں نے قد یقد، قدن مانے پھاڑ دینا، انہوں نے اس کی قمیص کو پھاڑا، من دبر، پیچھے سے قمیص پڑ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے دروازے کے پاس ان کے سید اور ان کے شوہر کو پایا۔ سیدہ کا مطلب ان کے شوہر کو پایا۔ ان دونوں جیسے دروازہ کھلا، سامنے جو تھے وہ عزیز مصر دونوں،
اوہو، اور سٹپٹا گئی. وہ الفیا، الفا یلفی الفان، پانا، الفا باب افعال سے، الفا یلفی الفان. وہ الفیا سیدہا لد الباب، لدا بھی آپ نے پڑھا، لدن، لدا، یہ سب اندہ کے معنی میں ہوتے ہیں. یہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں ہدایت النحو میں یا کافیہ میں بھی پڑھا ہوگا. لدا بمانے اندہ کے. تو وقدت قمیصہ من دبر، پھاڑ دیا ان کی قمیص کو پیچھے سے. وہ الفیا سیدہا، دونوں نے پایا، تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے پایا سیدہا ان کے شوہر کو، لد الباب، دروازے کے پاس. سٹپٹا گئی. اب سٹپٹا کر لازم بات ہے عورت جھوٹ بولے گی، عورت تو جھوٹ بولے گی. قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہونا چاہیے اس آدمی کا جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. الزام لگا دیا فوراً، بچے گی کیسے بھی نہیں. من اراد، ما جزاء من، اس آدمی کا کیا بدلہ ہونا چاہیے اراد باہلک، جو تیری بیوی کے ساتھ سوءا، کس کا ارادہ کرے؟ بدکاری کا ارادہ کرے. الا، پھر خود ہی جواب دیتی ہے، الا یہ کہ ان یسنا، الا یہ کہ اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ قید میں ڈال دینا چاہیے. او عذاب علیم، یا یہ کہ اس کو جسمانی سزا دینی چاہیے اور مار دھاڑ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دردناک عذاب دینا چاہیے. قال، حضرت یوسف علیہ السلام ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے مجھے اپنی ذات سے، اپنی نفس سے پھسلایا. اس نے کوشش کی ہے کہ مجھے میری ذات سے کیا کرے؟ پھسلا دے. اب یہ بات چلی، عزیز مصر پریشان کی، معاملہ کیا ہوا یہ، اور کون گواہی دے گا اس کی سچائی کی کہ واقع کون سچ بتا رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. اللہ رب کریم کی طرف سے ایک کیا بولتے ہیں اس کو، چولہے میں ایک چھوٹا سا بچہ، روایات یہی ہے، مرفوع روایات یہی ہے، اسی عورت کے اہل میں سے، خاندان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ جو جھولے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ عقلی دلیل دیکھو، تلاش کرو تو آپ جان لو گے، پہچان لو گے سچا کون ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو اس کے خاندان سے تھا. من اہلیہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دانا شخص تھا اس کے خاندان کا، سمجھدار تھا، جس نے خارجی باتوں سے سمجھنا چاہا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، بیان کچھ کیا جا رہا ہے، یوسف پر الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے. تو اس نے خارجی باتوں سے دیکھ کر، جیسے آدمی جب پولیس والے آ جاتے ہیں تو کمروں کی کوئی قتل ہو جائے تو تحقیقی طور پر خارجی چیزیں دیکھتے، سامان نکالتے اور آس پاس، اور وہ رسی یا وہ پھندا یا وہ قتل کا آلہ وہ تلاش کر کے خارجی سے پہچانتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ شخص نے خود اپنے آپ پر پھندا یا اپنے آپ کو قتل یا خودکشی نہیں، یہ قتل ہے، قتل کیا گیا ہے. تو اس نے خارجی تو پہچانا کہ یار لگ رہا ہے قمیص پیچھے سے پڑی ہے، اور جناب عورت کہہ رہی ہے کہ یہ مجھ پر یہ معاملہ حملہ کر رہے تھے، تو کچھ گڑبڑ ہے اس میں. خیر روایات یہ بھی ہے کہ ایک دانا شخص تھا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس نے کہا کہ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اور اس نے گفتگو بھی خدائے وحدہ کی طرف سے، یہ معجزہ ظاہر ہے. اگر اس کو میں ابھی نبوت سے پہلے ہی نبوت کی بات کر لوں تو معجزہ ہے، اور نہیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے غیبی. کہ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ، اگر ان کی قمیص وہ پھٹی ہوئی ہے، من قبل، آگے سے، تو فصدقت، عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ جھوٹوں میں سے ہے. لازم بات ہے، اور قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت اپنا دفاع کر رہی ہے اور وہ بچنا چاہتی ہے تو وہ آگے سے اس کو دھکے دیتی ہے اور کپڑے پھاڑ دیتی ہے اس کے، تو معلوم دیتا ہے کہ عورت سچی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچوں میں سے ہے. عظیمات یہ اپنے آپ کو دفاع کے لیے بھاگے ہوں گے، اور بھاگنے کی صورت میں ان کو پیچھے سے پکڑا جائے گا. آگے سے تو وہ الٹا تو نہیں بھاگتا، آدمی سیدھا بھاگتا ہے، تو پیچھے سے قمیض پکڑی جائے گی.
اب اس بات کو سوچ کر دیکھ کر فلما رأى قمیصہ، دیکھا جب عزیز مصر نے ان کی قمیص کو قد من دبر، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدی کنہ، کہنے لگے یہ یقیناً یہ بات ہے کہ عورتوں کی چالاکی میں سے ہے، یہ بات عورتوں کی چالاکی میں سے ہے، یقیناً ان کید کنہ عظیم، عورتوں کی چالاکی بہت بڑی ہوتی ہے، عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں۔ قال انہ من کید کنہ، یقیناً یہ تم عورتوں کی چالاکیوں میں سے ہے، ان کید کنہ عظیم، اور یقیناً تم عورتوں کی چالاکی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑوں کو شکست دے دیتی ہے۔ آج لیکن اللہ نے ان کی مدد کی تو یہ بچے۔ یوسف آرنا هذا، عزیز مصر نے کہا یوسف آرنا هذا، اس بات کو چھوڑ دے، آگے کسی کو بیان نہ کریں، آپ چھوڑ دے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آرز انہذا، آپ اعراض کر لیں، آپ درگزر کریں اس معاملے میں۔ اور بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً تو قصورواروں میں سے ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔